کوئی شخص کسی ولیمے کی دعوت کو دیتا ہے، ولیمے کی دعوت خاص طور سے ولیمے کی دعوت کو انکار کر دیتا ہے، نہیں جاتا ہے، وہ شان سے کہتا ہے کہ میں کسی کی دعوت کو نہیں جاتا، میں گھر میں پکیا تو کھاتا ہوں، سو شان سے بولتا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ ولیمے کی اگر دعوت ہے تو اس دعوت کو قبول کرنا ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَن لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اگر کوئی شخص دعوت ولیمہ کو نہیں آتا ہے، دعوت کو نہیں آتا ہے، فقد عصى اللہ، تحقیق کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ اگر کوئی کام کی وجہ سے نہیں آتا ہے یا بزی رہنے کی وجہ سے نہیں آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں کسی کا نہیں کھاتا یا میں نہیں جاتا، یا اس طریقے جو چیزیں لوگ سمجھتے ہیں، اسے اپنے لیے شان سمجھتے ہیں یا اپنے لیے بڑھوتری سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں جاتے کسی کے پاس، ہمیں بڑے لوگ ہمیں فلاں کے پاس نہیں جاتے، کوئی بھی دعوت میں مجھے نہیں دیکھتے تمہیں فلاں فلاں، یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑپن کی دلیل نہیں ہیں، بلکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں۔ یہ حقوق اس لیے بیان کیے گئے کہ آپس میں آپ لوگ پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزار سکو آپس۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی انمول نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت کے بعد کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت کبریٰ کے باوجود اللہ کے نبی نے تمام حقوق کو امت کے سامنے پیش کر دیے کہ اس دنیا کے اندر بسنے والے چاہے انسان ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے وہ چرند پرند ہوں، اور ہر ایک کے حقوق کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک اہم آیت کریمہ میں نے پڑھی، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم ایک اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کے ساتھ بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ آج ہم امت محمدیہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ یہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے، اس میں انسان اپنے حقوق تو تک نہیں جان پاتا کہ میرے اپنے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، وہ دوسروں کے حقوق کہاں سے جان پائے گا؟ جبکہ اسلام نے ہر ایک کے اپنے کچھ نہ کچھ رائٹس عطا فرمائے، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے سوچا کہ عام مسلمانوں کے امت پر کیا حقوق ہیں، عام مسلمان، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق بنتے ہیں۔ اس کا خونی رشتہ نہیں، اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں،
بلکہ صرف مسلمانیت کا رشتہ ہے. وہ آگے والا مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، میرا اس پر کچھ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اس کا مجھ پر کچھ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے کہ عام مسلمان زندگی کیسے گزاریں. عام مسلمان چاہے کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی دیش کا رہنے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، اس کے حقوق اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ ایک عام مسلمان کے بھی حق آپسی حقوق بنتے ہیں. وہ کیسے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر کچھ حقوق بیان کیے. ایسے تو بہت سارے حقوق ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کچھ اہم حقوق بیان کیے جو ہر شخص اپنے آپ سے ادا کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مالدار ہے تو وہ ادا کر پائے، یا کوئی ایسا تندرست ہے تو وہ ادا کر پائے، ایسے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کچھ حقوق ایسے بتلائے کہ وہ حقوق ہر شخص اپنا سکتا ہے، ہر شخص دوسرے کو دے سکتا ہے، ہر شخص دوسرے کو عطا کر سکتا ہے، اور وہ دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے. وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق یہ بتلایا کہ سب سے پہلا حق ایک عام مسلمان کا، آپ اسے نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا، وہ آپ کی زبان نہیں جانتا، آپ اس کی زبان نہیں جانتے، وہ کالا ہے اور آپ گورے ہیں، وہ کسی اور ملک کا رہنے والا ہے، آپ کسی اور ملک کے رہنے والے ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان اگر ہیں تو سب سے پہلے سلام کہنا سیکھ لیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کو پیش کرنا، یہ سب سے پہلا حق ہے. آج جس حق کو ہم اور آپ نے چھوڑ رکھا ہے، آئیے دلیل دیکھتے ہیں. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، تم لوگ جنت میں تمہاری انٹری نہیں ہو سکتی ہے، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم لوگ ایمان لانے والے بن جاؤ. کیا کہا اس حدیث میں ابو ہریرہ نے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم لوگ ایمان لے آ جاؤ، مومن بن جاؤ. ولا تؤمنوا، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں بن سکتے، ایمان تمہارے اندر اس وقت تک نہیں آ سکتا، ایمان والے اس وقت تک نہیں کہلا سکتے حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ، آپس میں تم ایک دوسرے سے پیار کرنے نہ لگ جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ نہ پیش آؤ. آج معاملہ کیا ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم آپسی قریبی رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتے، خاص بھائی سے محبت نہیں ہو پاتی، خاص بہن سے محبت ہو نہیں پاتی. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ حتی تحابوا، تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم عام مسلمانوں سے محبت نہ کرو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے چڑھنے لگ جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرے، تو ایسا شخص مومن نہیں ہے. آج ہم دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں، کہتے ہیں ہمارے مسلمان ایسے، مول صاحب کیا بولتے ہیں؟ اگر ان کو کسی نے کچھ دھوکہ دے دیا، نقصان ہو گیا، کیا بولتے ہیں؟ ہماری قوم ہی ایسی، شان سے بازاروں میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. افسوس کا مقام، ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے کہ پوری مسلمانیت کو اگر بدنام کر دیا جائے، پوری مسلمانیت پر اگر داغ لگا دیا جائے، اور ان کے چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے یا ان سے کچھ بات ہو گئی، کسی لین دین میں کسی مسلمان سے کچھ مسئلہ ہو گیا، فوراً ہر جگہ کہتے ہیں ہمارے مسلمانوں کی حالت ہی چوتی، ہمارے مسلمان ہی جیسے، ہمارے مسلمانوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے تک کہتے ہوئے نظر آتے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہیں آپس میں محبت کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپسی پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. اگر تم مسلمان کی عزت نہیں کرتے تو حتی لا تؤمنوا، تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنے نہ لگ جاؤ. پھر آگے کیا فرمایا؟
آگے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف دلالت نہ کروں، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف نہ بلاؤں، اذا فعلتموہ، جب تم لوگ وہ کام کر لے جاؤ تو کیا ہوگا کہ تحاببتم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی، آپس میں ایک دوسرے سے پیار ہو جائے گا، آپس میں ایک دوسرے سے جو بغض، کینہ، کپٹ، حسد جو انسان پالے ہوئے رہتا ہے وہ انسان کا دور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا ہے، وہ علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں افشوا السلام بینکم، تم لوگ سلام کو آپس میں پھیلاؤ، اپنی دشمنیاں ختم کرنا چاہتے ہو، اپنی بغض کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنی عداوتوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، افشوا السلام بینکم، کہ تم لوگ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، اگر تم سلام کو پھیلاؤ گے تو تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ آج حال کیا ہے؟ سلام کرنے کے الگ الگ انداز ہیں، کوئی صرف منڈی ہلا دیتا ہے، کوئی اشارہ کر دیتا ہے، کوئی کچھ عجیب عجیب طرح کے سلام ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم اگر کوئی کہتا ہے اس پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دینا چاہتا ہے لیکن ہم ہیں کہ نیکیاں لینا نہیں چاہتے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، پاکستان کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں دینا چاہتے ہیں اور ہم لینا کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے لینا نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر نیکیوں کی قدر نہیں رہی۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہمارے اندر نیکیوں کی قدر، نیکیوں کا مقام نہیں نہ رہا، جس کی وجہ سے ہم حاصل کرنے کی تڑپ نہیں رکھتے۔ جس طریقے سے ہمارے اندر ایک کرنسی کا، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے وہ ریال ہو، چاہے وہ ایرو ہو، چاہے روپیہ پیسہ ہو، اگر کوئی کہہ دے کہ سلام کرنے پر 100 روپے انعام ملیں گے، یا سلام کرنے پر السلام علیکم رحمت اللہ کہنے پر 200 روپے دیا جائے گا، یا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ 300 روپے دیا جائے گا، کوئی دور رہے گا اس سے؟ کوئی پیچھے رہے گا؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کر سلام کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں کرنسی کی اہمیت ہے لیکن نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسلم معاشرے میں سلام کرنے بھی ہچکچاہٹ نظر آتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں اتنے شارٹ کٹ سلام ہو چکے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں، اور یہ جو یوتھ ہے، نئی جنریشن ہے، جو 2023 کی جنریشن، وہ سلام تو دور، آج ایسے ایسے جملے اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں کہ سلام کو انہوں نے چھوڑ دیا اور مغربی تہذیب کو انہوں نے لے لیا، یہودیوں کی تہذیب کو انہوں نے لے لیا، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو لا تبتعوا اليهود والنصارى بالسلام، تم لوگ یہود و نصارہ کو سلام کے ذریعے سے ابتدا نہ کرو، یہود و نصارہ کو سلام نہ کرو، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کرو۔ آج ہمارا کیا ماحول ہے؟ ہم دوسروں کے ماحول کو لے کر، مغربی تہذیب کو لے کر واٹس ایپ برو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا وہ عجیب عجیب الفاظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے السلام علیکم کہنا ہمارے لیے میسر نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور بات تو یہاں تک پہنچتی ہے، اگر کوئی نیا آدمی کسی کو کبھی سلام کر بھی لیا، انہیں تعجب سے دیکھتا، کئی کو آجی نے مجھے سلام کریا، پریشان ہو جاتا سلام کرنے پر، انہیں کئی لوگوں سے پوچھتا، انہیں نہیں کرنے والا مجھے کئی کو کریا، کیا کہ مسئلہ ہے، پریشان رہتا۔ دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں، کیونکہ سلام جو ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں جس سے جانتا ہوں، جس سے میری پہچان ہے، اسی سے کرنا ہے۔ نئے آدمی کو کر لیا تو کرنے والا بھی پریشان، جسے کریا انہیں بھی ڈاؤٹ میں رہتا، کئی کو مجھے سلام کریا، پریشان رہتا پورا، جب تک انہیں مل کو پوچھ لیتا نہیں کئی کیا سلام کرے تھے نا، کیا مسئلہ، جب تک اسے پوچھ نہیں لیتا سکون نہیں ملتا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم نے ایک درخت کو پلٹا دیا، ایک درخت کے قریب آ گیا، آپ نے سلام کیا، پھر پلٹ کر آئے، دوسرا سلام کیا، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔
لیکن آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم نے سلام کو بھلا دیا ہے. آج اس کی اشد ضرورت ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 نمبر آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. کہ اے لوگو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ جب تمہیں کوئی سلام پیش کرے, جب تم پر کوئی تحیہ کرے, یعنی تمہیں سلام کی دعا دے, تو کیا کرو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے بہترین انداز میں آپ سلام دو. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بہترین انداز میں تم تحیہ دو. سلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام علیکم, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. اگر جب بندہ سلامتی دے گا, اگر اس دیتے ہوئے وہ لمحہ اگر دعا کی قبولیت کا رہا, اللہ کی قسم ہے وہ دعا اگر قبول ہو گئی آپ کی زندگی میں سلامتی سلامتی ہوگی. کون نہیں چاہتا ہے سلامتی؟ آج دیکھ لیں کتنے ٹینشن لوگوں کے, اتنی پریشانیاں, اتنی مصیبتیں. ایک ٹینشن نہیں چاہتا دوسرا ٹینشن آ جاتا ہے, پریشان ہے. اللہ کے نبی نے کی تعلیمات کو ہم نے پس پوٹ ڈال دیا کہ ہم نے سلام کی جو عادت تھی ہم نے اس عادت کو بھلا دیا. آج وہ عادت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا اور ردوہا, اگر تم اس سے اچھا سلام نہیں پیش کر سکتے جتنا اس نے کہا اتنا تو تم کہو وعلیکم السلام. کسی نے السلام علیکم کہا وعلیکم السلام, آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو, آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں. عرب دیکھیں, عرب لمحے لمحے پر سلام کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, استغفار کر دیتے ہیں, دعائیں دے دیتے ہیں, اتنی لمبی لمبی دعائیں دیتے ہیں. آپ کا دل کرے گا کہ بھئی اور 2-3 لوگوں سے مل لوں تاکہ دعائیں مل جائے. کس کی دعا قبول ہو جائے کچھ پتہ نہیں. ہمارے حالات ایسے, دعا دیے تو بھی آدمی پریشان رہتے ہیں, کیا کہ بلک دعا دے رہی, کیا مسئلہ. یہ بالکل غلط نظریہ. انسان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال یہ تھا کہ ابن عمر کے, حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے, عصر کے بعد صحابہ کو لے کر بازار میں جاتے تھے, لے جاتے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو لے کر وہ عصر کے بعد بازار چلے گئے. جو بھی مل رہا ہے اس سے سلام کر رہے ہیں, جو بھی مل رہا ہے اس سے سلام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے عمل کرتے تھے حدیثوں پر. وہ جو ساتھ میں صحابی تھے انہوں نے پوچھا, آپ نے پورا مارکیٹ پھر لیا, آپ نے کوئی چیز خریدی نہیں, آپ سلام کرتے پھر رہے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایک مرتبہ سلام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں دے گا. السلام علیکم پر 10 نیکیاں ملیں گی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر 20 نیکیاں ملیں گی, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر 30 نیکیاں ملیں گی. اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کتنے لوگوں کو سلام کیا, آپ جانتے بھی نہیں کہ ہمیں کتنی نیکیاں مل گئی. انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت سے بہتر ہے کہ ہم بازاروں میں صرف سلام کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی سلامنے سے سلام کر بھی لیا, بہت سارے لوگ جوابش نہیں دیتے, منڈی حالات ہیں, اچھا تجھ کرے سو, یہ پریشانی. جواب زبان سے نکالنا انہیں میسر نہیں ہوتا ہے. صحابہ کا حال یہ تھا کہ اسی کام کے لیے بازار جاتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. اسی طریقے سے جو ابھی بات میں نے کہی وہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے, سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. کیا کہتے ہیں راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں, کہتے ہیں اذا لقی احدکم اخاہ, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے فلیسلم علیہ, اس پر سلام کرے. اپنے بھائی سے ملے تو سلام کرے. فإن حالت بینہما شجرہ, اور جب تم دونوں مل رہے تھے ان کے درمیان کوئی درخت آ گیا, اور جدار یا دیوار آ گئی, اور حجر یا کوئی پتھر آ گیا, اب سلام کیا, دیوار پلٹ کے ادھر آیا تو پھر ادھر سلام. ایک درخت تھا اس سے پہلے سلام کیا, درخت سے وہ پیچھے آ گیا تو وہاں بھی سلام کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ثم لقیہ, پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات اس سے ہو رہی ہے, فلیسلم علیہ ایضا, پھر بھی آپ اس پر سلام بھیجیں, پھر بھی آپ اس کو سلام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. ایک اور حدیث جس کے اندر ایک بہترین بات بتلائی گئی, راوی حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, یہ مشہور روایت ہے
کہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تین چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. راوی حدیث حضرت عمار بن یاسر ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصاف من نفسک، سب سے پہلی چیز اپنے آپ سے انصاف کریں. اپنے آپ سے انصاف کریں کہ آپ کے آنکھوں کا حق ہے، آپ کے ہاتھ کا حق ہے، آپ کے پیروں کا حق ہے، نماز پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے جو امور ہیں اپنے آپ سے انصاف کرے انسان، پہلی چیز. دوسری چیز وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، ہر کسی کو سلام کریں. دوسری چیز ایمان مکمل کرنا چاہتے ہیں وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، پورے جتنے لوگ آپ سے ملنے والے، جاننے والے، نہ پہچاننے والے، جہاں کہیں بھی رہے مسلمان نظر آ رہے ہیں، آپ جو ہے السلام علیکم. دوسری چیز. تیسری چیز والانفاق من الافطار، تنگی میں خرچ کرنا. لوگ مالداری میں تو خرچ کرتے ہیں، ماں اگر دولت آئی تو خرچ کرتے ہیں، لیکن تنگی کی حالت میں اللہ کی راہ میں دینا یہ ایمان کو کامل ہونے کی دلیل ہے. تو یہ تین چیزیں کہ پہلی چیز الانصاف من نفسک، دوسری چیز وبذل السلام للعالم، تیسری چیز والانفاق من الافطار، اپنے آپ سے اپنے نفس سے انصاف کرنا، سب کو سلام کرنا، اور تنگی کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے. اور بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں. تو یہ پہلا حق تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی دعوت کو قبول کرنا. اگر کوئی شخص دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کو قبول کرنا ایک مسلمان کا حق بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مشہور روایت راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، قیل ما ہن یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے پر 6 ہیں، 6 حقوق بنتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ قیل ما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ چیزیں کیا ہیں بتلائیں آپ. اللہ کے نبی نے فرمایا قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم کسی مسلمان سے ملو، جب ملاقات کرو تو تم ان پر سلام بھیجو، تم ان پر کیا کرو؟ سلام بھیجو. وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْ، اور جب تمہیں کوئی خلوص کے ساتھ دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت کو قبول کیا جائے. دوسرا حق. اور تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، اگر آپ تجربہ کار ہیں، آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے، آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے، بھئی میں فلاں بزنس کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اسے ایسا مشورہ دے ڈالتا، انہیں بزنس کرنا نہیں، اس سے پہلے چلے جانا. کیوں؟ انہیں آگے بڑھا تو مشکل. آج کوئی بھی صحیح مشورہ دینے والے بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب تم سے کوئی مشورہ لے تو اچھا مشورہ دو. اگر نہیں آتا تو بول دو کہ بھئی میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کو مشورہ دوں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوچھے تو ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں وہ انسان کرنے والا بھی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا رزق آپ کو ملے گا، اس کا رزق اس کو ملے گا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کا رزق، ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تبھی اللہ کیا کر دیتا ہے؟ لکھا دیتا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا. انہیں کہتے ہاتھا پاوا مار لیا تو بھی وہ تاج ملتا، اس سے نہ زیادہ ملتا نہ اس سے کم ملتا. لیکن کوشش ضروری. اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے، کوشش نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے. کیوں؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ نے رکھا کہ تم محنت کرو گے، جو تمہارا حق ہے وہ تم کو مل کر رہے گا. انسان جو ہے جب کوئی اس سے مشورہ لے تو اچھا مشورہ دے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھا حق وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب تم میں سے کوئی شخص چھینک مارے، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو وہ اللہ کی تعریف بیان کرے تو آپ اس پر کیا کرو؟ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یرحمک اللہ کہو. پھر آگے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے. یہ جملے آج سننے کچھ نہیں ملتے. چینک مارنے والا بھی ایسے مارتا ہے، اسے نہ تمیز ہوتی ہے نہ کوئی ڈھنگ ہوتا ہے. مجلسوں کے اندر بھی بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں چھینک آئے تو تمہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے. سائنس کیا کہتی ہے کہ انسان جب چھینکتا ہے تو اس کے ناک سے لے کر سر تک، بھیجے تک اس کی جو نسیں ہوتی ہیں
ان نسوں سے جو ہے وہ چیز نکل جاتی ہے. اگر اس کو روک لیا جائے تو انسان مر بھی سکتا ہے. اسی پر اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو. لوگ بولتے ہیں نا کہ چھینک آنے پر چھینک کو نہیں روکنا چاہیے. وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے، سائنس کہتی ہے کہ اگر اس کو بار بار روکا جائے کبھی بھی آپ کے سر کی نسیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں، بلاک ہو سکتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں چھینک آئے تو اللہ کی حمد بیان کرو، تعریف بیان کرو. اور آگے والا کیا کرنا چاہیے؟ یرحمک اللہ کہے، اے اللہ تو تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تجھ پر رحم کرے. پھر آگے والا کیا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے لیے خیر کرے. پھر آگے دیکھیے اللہ کے نبی نے 5واں حق بتلایا، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب تم میں سے کوئی مریض بن جائے، جب تم میں سے کوئی مرض کی حالت میں چلا جائے، بیمار پڑ جائے تو فَعِدْهُ، تم اس کی عیادت کرو. آج یہ چیز ہمارے اندر بہت کم نظر آتی ہے کہ عیادت تو دور کی بات ہے، آج اتنی سہولتیں ہیں اس کے باوجود بھی انسان عیادت نہیں کر پاتا ہے. اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے وہ فون سے تو بات کر ہی سکتا ہے، فون سے نہیں کر سکتا تو ٹیکسٹ میسج بھی لکھ کر بھیج سکتا ہے، لیکن انسان کوئی کسی کی عیادت کرنا نہیں چاہتا ہے. اور خاص رشتہ دار بھی، پہلے کے لوگ ایسے تھے اگر کچھ بھی اگر کسی کی بیمار ہو گیا پورا خاندان جمع ہو جاتا دیکھنے کے. آج مرنے کے بعد پہلے دوست آئے رہتے، بعد میں رشتہ دار آتے، آخر میں جو جتنا قریبی رہتا انہیں آخر میں آتا. یہ حال ہے آج. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مریض ہو، یہ رشتہ داروں کی نہیں، عام مسلمان قوم کی آپ سے کچھ تعلق نہیں، کاسی کی آنکھوں رہ رہا، انہیں بیمار پڑ گیا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس کی عیادت کریں، آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، آپ اس کی عیادت کریں. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا 6ٹھی چیز یہ ہے کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے قبرستان تک جانے کی کوشش کریں. یہ 6 حقوق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. میں ایک بات میں کہوں گا کہ راوی حدیث ابو ہریرہ نے جو باتیں بتلائیں کہ 6 چیزیں جو کہی گئیں کہ پہلی چیز انسان سلام کو پھیلائے، سلام کو عام کرے. دوسری چیز اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو دعوت کو قبول کریں، دعوت کو قبول کرنا بھی یہ مسلمان کا حق ہے. اور تیسری چیز اگر آپ سے مشورہ لیا جائے تو آپ صحیح مشورہ دیں. چوتھی چیز آپ کے سامنے اگر کوئی چھینکتا ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، آپ اس کے جواب میں اسے بھی تعریف بیان کریں، اللہ کی تعریف میں یرحمک اللہ کہیں. 5ویں چیز اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے تو اس دعا کریں، اس کے لیے عیادت کریں. اور 6ٹھی چیز اگر انسان مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں جانے کی کوشش کریں. یہ 6 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو بہت سارے حقوق بنتے ہیں، ان حقوق میں سے ایک کچھ حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک اور بات آپ کو بتلاؤں کہ کچھ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان دعوتوں کو مس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت کے اندر فرمایا اگر کوئی شخص کسی ولیمے کی دعوت کو دیتا ہے، ولیمے کی دعوت خاص طور سے ولیمے کی دعوت کو انکار کر دیتا ہے، نہیں جاتا ہے، وہ شان سے کہتا ہے کہ میں کسی کی دعوت کو نہیں جاتا، میں گھر میں پکاتا ہوں کھاتا ہوں، سو شان سے بولتا ہے، یہ غلط چیز ہے. ولیمے کی اگر دعوت ہے تو اس دعوت کو قبول کرنا ایک مسلمان پر ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَن لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اگر کوئی شخص دعوت ولیمہ کو نہیں آتا ہے، دعوت کو نہیں آتا ہے، فقد عصى اللہ، تحقیق کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی. اگر کوئی کام کی وجہ سے نہیں آتا ہے یا بزی رہنے کی وجہ سے نہیں آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی یہ کہے کہ میں کسی کا نہیں کھاتا یا میں نہیں جاتا، یا اس طریقے جو چیزیں لوگ سمجھتے ہیں اسے اپنے لیے شان سمجھتے ہیں یا اپنے لیے بڑھوتری سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں جاتے کسی کے پاس، ہمیں بڑے لوگ ہمیں فلاں کے پاس نہیں جاتے، کوئی بھی دعوت میں مجھے نہیں دیکھتے، تمہیں فلاں فلاں. یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑپن کی دلیل نہیں ہیں،
بلکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں. یہ حقوق اس لیے بیان کیے گئے کہ آپس میں آپ لوگ پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزار سکو, آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہ سکو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات دی ہیں, اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں کبھی موقع ملا تو یہ اور بھی جو حقوق بنتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما.